الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات المؤمنین و مومنات، جعفریہ سینٹر 404 مانچسٹر میں 1436 ہجری کی پہلی شب ہے، چاند رات ہے، محرم کی پہلی شب، اور آج فصل اذا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کریم امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت و انصار کے صدقے میں اس خدمت کو مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ عشرے کے دوران اس ذکر پاک کی برکت سے اللہ تمام حوائج پوری کرے، مرحومین کی مغفرت ہو، اور اللہ ہماری نسلوں میں یہ چراغ عزاداری تا قیام قیامت روشن رکھے۔ اس سال انشاءاللہ 10 روزہ گفتگو میں جعفریہ میں جو عنوان رکھا ہے وہ ہے قرآن و اہل بیت۔ ہم اس عشرے میں قرآن کے بارے میں بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور اہل بیت کا بھی جی بھر کے ذکر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ بھی بتائیں گے کہ ان میں سے دو میں سے ایک کو چھوڑنے والے کا حشر کیا ہے۔ اس دفعہ کا حشرہ انشاءاللہ بڑا مناسب ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ تمام حضرات و خواتین کو آپ مطلع کریں تاکہ انشاءاللہ پابندی وقت کے ساتھ 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی جائیں۔ میں نے 2 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، ایک آیت قرآن کے بارے میں ہے، دوسری آیت اہل بیت کے بارے میں۔ جو آیت میں نے قرآن کے بارے میں پڑھی ہے، یہ پورے قرآن میں ایک ہی سورت میں 4 مرتبہ ریپیٹ ہوئی، سورۃ القمر میں 4 مرتبہ یہ آیت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ذکر کے لیے، لِلذِّكْرِ یعنی نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ریمیمبرنس کے لیے، ہم نے ذکر کے لیے قرآن کو آسان بنایا۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ماشاءاللہ. تو گویا قرآن کا اصل ہدف ہے ذکر، کہ قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کو فراموش نہ کیا جائے، قرآن کو بھلایا نہ جائے، قرآن سے نصیحت حاصل کی جائے. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب آپ نصیحت کرتے رہا کریں، بار بار نصیحت کرنا بالآخر مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. تو وہ ذکرہ تذکرہ اس کا معنی نصیحت، ایڈوائس. قرآن ایڈوائس کی کتاب ہے، قرآن یاد رکھنے کی کتاب ہے، قرآن نہ بھلانے کی کتاب ہے. اور قرآن کو اللہ فرما رہا ہے ہم نے آسان بنایا. آج کل ہمارے بچے یہاں کا تو نہیں، امریکہ اور کینیڈا میں تو کہتے ہیں کہ بس عربی کا تو نام ہی نہ لیں، ہمیں انگلش میں ہی قرآن پڑھا. حتیٰ کہ میں نے ابھی قرآن مانگا پرسوں، چلنے سے پہلے کوئی تقریر کرنی تھی تو کوئی آیت دیکھنی تھی. میں نے کہا بیٹا قرآن لانا، تو وہ انگلش کا قرآن لے کر. تو حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے آسان بنایا. جوان کہہ رہا ہے قرآن مشکل ہے، تو اب ہم خدا کی بات مانیں یا جوان کی بات مانیں؟ ہمیں جوانوں کو سمجھانا ہوگا کہ قرآن کی طرف ایک قدم آئیں گے، قرآن 10 قدم بڑھا. سبحان اللہ. قرآن سے عشق پیدا کریں، قرآن سے محبت کریں. قرآن آج بھی گفتگو کرتا ہے، قرآن بندے کی مشکلات کو حل کرتا ہے. قرآن نور ہے، قرآن لائٹ ہے، قرآن گائیڈنس ہے، قرآن تحفہ الہی ہے، قرآن ودیعہ محمد و آل محمد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. محمد صلوات. تو ایک تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ قرآن ہے آسان، لہذا اس کو مشکل نہ بنائیں. یہیں پر سمجھ لیجئے کہ قرآن ہے بالکل آسان، مگر اہل بیت نے کہا واللہ امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر اہل بیت کا بہت مشکل ہے. ذرا سمجھیے گا، قرآن آسان ہے، اہل بیت مشکل ہے. تو جو آسان ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جو مشکل ہے اللہ نے مشکلات کے بغیر کیسے سمجھ گیا؟ کیا بات ہے. تو قرآن ہے بالکل آسان. دوسری جو آیت کا اقتباس پڑھا عموماً اسے کہتے ہیں آیت تطہیر. یہ ہمیشہ ادھوری پڑھی جاتی ہے. یہ آیت ذرا سمجھ لیجیے، آیت تطہیر ہمیشہ ادھوری پڑھی جاتی ہے. جو ہم پڑھتے ہیں انما یرید اللہ، جسے میں نے بھی پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ادھوری آیت، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، یہ آیت کا اقتباس ہے، یہ پیراگراف میں سے ایک سینٹنس ہے، پوری آیت نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ پوری آیت سن لیں، وہ ساری ادھوری باتیں ختم ہو جائیں. جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے، یہ آیت کن کے بارے میں آئی، وہ سارے شکوک و شبہات اس پوری آیت سے دور ہو جائیں گے. پہلے ذرا پوری آیت سن لیں اور اس کا نشان بھی ذہن میں نوٹ کر لیں. 33 آپ 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. سورت بھی 33 ہے، آیت بھی 33 ہے، یاد کرنے میں آسانی رہے. تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے، پوری آیت سنیے گا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی کی بیویوں، اپنے اپنے حجروں میں ٹھہری رہو اور حجروں سے باہر نہ نکلو. یہ ابتدا ہے آیت تطہیر کی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے اپنے حجروں میں. اگر آپ کو یقین ہو کہ میں سینٹرل سٹی میں نہیں جاؤں گا تو آپ مجھے کبھی ایڈوائس نہیں کریں گے
کہ شلوار قمیص پہن کے مولانا آزادی سے نہ پھرنا، کوئی وہاں فن بھی بنا سکتا ہے. اگر آپ کو تھوڑا بہت شک ہوگا تو پھر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نہ جائیں، یا اگر آپ کو یقین ہوگا کہ یہ جائے گا جب تک روکا نہ جائے گا. تو اگر آپ اتنے محتاط ہیں کہ یقین ہو نہیں جائے گا تو نہیں کہیں گے، تو اگر اللہ کو یقین تھا کہ نہیں نکلیں گی تو پھر کیوں کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے حجروں میں. اچھا، اب یہ اصول الفقہ کا ایک قانون ہے، جو جورسپروڈنس کے پرنسپلز ہیں ان کا ایک پرنسپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذا کان الامر خالیا عن القرینہ یدل علی الوجوب، اگر فعل الامر قرینے سے خالی ہو تو وہ واجب پر دلیل ہے، مینڈیٹری، کمپلسری، ڈیو، اوبلیگیٹری. اگر قرینہ نہ ہو استحباب کا، ریکمینڈڈ کا یا آپشنل کا تو وہ واجب ہوتا ہے. یہ ہے اصول الفقہ کا قانون. شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، سب مانتے ہیں کہ قرینہ اگر نہ ہو، یعنی سائن نہ ہو کہ کہنے والا ریکمینڈڈ سمجھ رہا ہے یہ جو حکم ہے یہ آپشنل ہے، تو پھر دال بر وجوب ہے. خدا کی قسم یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ آپشنل ہے یا ریکمینڈڈ ہے. تو پتہ چلا علم اصول الفقہ کے اعتبار سے یہ حکم جو اللہ کی طرف سے نبی کی ازواج کو ہے یہ حکم وجوبی ہے، یہ فرض ہے. نبی کی بیویوں پہ فرض ہے کہ وہ حجروں سے باہر نہ نکلے. نبی زندہ ہو یا نبی دنیا سے چلا جائے وہ حجروں سے باہر نکل نہیں سکتی. جو بھی حجرے سے باہر نکلے گی حکم الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب. تو یہ حکم ہو رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ نے حجروں سے نبی کی ازواج باہر نہیں نکلنا. یہاں میں ابتدا میں ماشاءاللہ ذوق بلند ہے، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اشرا کس مومنٹم سے آئے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حرم رسول، رسول کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہیں جن کا نام ہے حضرت سودا، سین واو دال ہا. وہ رسول کے وصال کے وقت حیات تھی، زندہ تھی، جیسے بہت ساری اور ازواج زندہ تھی، وہ بھی اس وقت زندہ تھی. جیسے حضور کا وصال ہو گیا اور موسم حج آیا تو کچھ اہل خیر مدینہ کے آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ زوج نبی ام المومنین آپ ہماری بھی ماں ہیں، ہم ایک آپ سے فیور چاہتے ہیں. وہ فیور یہ ہے کہ ہم پیسہ خرچ کریں گے، آپ اس سال حج کر لیجیے. تو فوراً بی بی نے کہا کہ جب وارث موجود تھا تو اس وقت امکانات نہ تھے، اور اب کیونکہ حکم ہے کہ گھر سے باہر نکلنا نہیں. حجی القرون فی بیتی، میرا حج یہی ہے کہ میں حجرہ نہ چھوڑوں. میرا حج یہ ہے کہ میں کمرے میں رہوں، گھر میں رہوں، گھر سے باہر نہ نکلوں. یعنی بالکل اس طرح جیسے آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے شرط ہے یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا. آپ حالت احرام میں صرف موسم حج میں ہیں. نبی کی زوجہ احکام الہی کے حالت احرام میں 24 گھنٹے ہیں. ہر وقت ان پر حکم خدا کی بھی اطاعت واجب ہے، حکم رسول کی. سبحان اللہ. میرا حج تو یہ، تو یہ پہلا حکم آ گیا نبی کی ازواج کو کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. یہ پہلا. دوسرا حکم، اب ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتی ہے نہیں. امر یعنی کمانڈمنٹ، آرڈر، اور نہیں یہ ہوتی ہے ٹو اسٹاپ، پروہیبٹڈ، کسی چیز کو روک دے. ایک امر ہے آیت میں، ایک نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے حجروں میں. دوسرا حکم جمع کا صیغہ ہے، فیمیل ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں. وَقَرْنَ
जमा का सीगा है, फीमेल का है, मुअन्नस का है, सेकंड पर्सन है, मुखातब है। वकरना, और तुम जमा बीवियां नबी की अपने अपने हुजरों में ठहरी रहो। हुजरों का सीगा भी वही जमा का, फिर जो तुम्हारे हुजरे हैं तुम अजवाज के उनमें ठहरी रहो। जमीन आई है जमा की, मुअन्नस की। तुम जो जमा हो नबी की बीवियां, तुम अपने अपने हुजरों में ठहरी रहो। दूसरा हुक्म ये आया नहीं की सूरत में, वला तबरजना तबरुजल जाहिलियत ऊला, और जमाने जाहिलियत के बनाओ सिंगार न करना। यानी ये पॉसिबल नहीं है नबी की ज़ौजा के लिए कि वो कहीं क्या कहते हैं उसको पार्लर में जाकर, जी हाँ, वहां पे बकायदा मेकअप करके, ये नबी की बीवियों के लिए हराम, जायज नहीं। नबी की बीवियों के लिए बहुत सारे हराम आजकल जायज हो गए हैं कम्युनिटी के अंदर, हालांकि होते तो वो हराम है। जैसे खुद हिजाब का हुक्म है, हिजाब का हुक्म भी, हिजाब हटाना हराम है, और आज नऊजुबिल्लाह मुआशरे में बिल्कुल जायज होता जा रहा है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबरजना तबरुजल जाहिलियतिल ऊला, वो जो ज़माने जाहिलियत के बनाओ सिंगार थे उनको अडॉप्ट न करना। ये वो अम्र वाजिब था, ये नहीं वाजिब है। तवज्जो है, वो ऑर्डर था, ये प्रोहिबिटेड है। ये आयत पूरी इंशाअल्लाह समझेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस आयत में कितनी हिकमतें बिना है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबरजना तबरुजल जाहिलियतिल ऊला। अब आप ईमान से बताएं, जो अल्लाह नबी की अज़वाज से इतना एक्सपेक्ट ना करे कि वो जाहिलियत के जमाने के बनाओ सिंगार करे, वो अपने नबी को जाहिल भेज देगा? क्या बात, इतना बर्दाश्त नहीं। सुभान अल्लाह। अब अगला हुक्म सुनिए, हुक्म गिन दिया, नंबर 1, नंबर 2, अब नंबर 3, वअक़िमना सलात, और नमाज कायम रखो। सुभान अल्लाह। तवज्जो रहे, नमाज कायम रखो। नबी की अज़वाज नबी के पीछे, नबी की बेटी भी नबी के पीछे नमाज जमाअत बाकायदा पढ़ा करती थी। औरतों के लिए एग्जाम्पल जरूर है, नमाज बाजमात मना नहीं है। सुभान अल्लाह। नमाज कायम करो, तीसरा हुक्म आ गया। चौथा हुक्म, वआतीना ज़कात, और ज़कात देती रहो। ये सारे सीधे जमा के, क्योंकि जमा को एड्रेस किया जा रहा है, जमा को खिताब हो रहा है। तुम जो नबी की बीवियां हो, तुम नमाज कायम करती रहो, तुम ज़कात देती रहो। चौथा हुक्म, वअतिअना अल्लाह व रसूलहू, और इताअत करो रसूल की। बल्कि पांचवा हुक्म, पांचवा, वअतिअना अल्लाह व रसूलहू, और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। ये 5 हुक्म आ गए। हुजूरों में ठहरी रहो, ज़माने जाहिलियत के बनाओ सिंगार न करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करती रहो, अल्लाह और रसूल की इताअत करती रहो। इन 5 अहकाम के बाद अब जुमला आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। अब अगर इससे मुराद भी नबी की बीवियां होती तो वो 5 जगह जो अहकाम आ रहे थे वहां जमा मुअन्नस के सीगे थे। इन्नमा युरीदुल्लाह में ये कुम का सीगा जमा मुज़क्कर का सीगा है। अगर सारी मुअन्नस हो तो फीमेल प्लूरल का सीगा आता है, और अगर मुअन्नस ज्यादा हो, औरतें ज्यादा हो, मर्द कम हो, तो फिर भी सीगा मुअन्नस जमा का आता है। और अगर मर्द ज्यादा हो और औरतें कम हो तो फिर जमा मुज़क्कर का सीगा आता है। पता चला वो 5 अहकाम उनके लिए थे तो सारी की सारी फीमेल थी, और ये तहारत का हुक्म उनके लिए है जिनमें 4 मेल है, 1 फीमेल है। माशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद अब ये आयत आई बीच में, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स। अन्कुम, ये कुम की ज़मीर है
मेल प्लूरल जमा मुज़क्कर। मौलवियों से तो ज्यादा अल्लाह को अरबी आती है। अल्लाह तो गलती खा नहीं सकता कि अल्लाह से नऊज़ुबिल्लाह गलती हो गई, मौलवियों से गलती हो सकती है। अल्लाह जो कानून बनाने वाला है, ग्रामर बनाने वाला है, वो कैसे गलती कर सकता है? तो आप समझ में आई एक बात कि ये 5 हुक्म थे नबी की अज़वाज के लिए। बीच में जुमला आ गया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम, अनकुम भी मुज़क्कर जमा, व युताहिरकुम भी जमा मुज़क्कर। पता चला जिनसे रिज्स को दूर रखा है वो भी ये 5 है, और जिनको पाक रखा है वो भी ये 5 है। जिनमें मुज़क्कर ज्यादा मुअन्नस कम। और फिर अब उसके बाद फौरन फिर अल्लाह की ज़ात ने वही शुरू कर दिया हुक्म, छठा हुक्म, वज़्कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमति, और जिक्र करती रहो तुम नबी की बीवियां, फिर वही मुअन्नस को खिताब है जमा को, और जिक्र करती रहो उसका जो तुम्हारे घरों में नाजिल हुआ था अल्लाह की आयतों में से और विज़डम में से। इन अल्लाह काना लतीफन खबीरा, ताकि अल्लाह लतीफ भी है खबीर भी है। 5 हुक्म पहले, छठा हुक्म बाद में, ये सारा अज़वाज को है। तभी तो गलत फहमी हो गई कि शायद इन्नमा युरीदुल्लाह का जुमला भी उन्हीं के लिए है। आप जुमले की कदर करना। असल बात ये थी कि डांट पड़ रही थी नबी के घर वालों को, नबी के अहले खाना को। पूरे कुरान में सूरह तहरीम उठा के देखे, पूरे कुरान में जगह जगह नबी की अज़वाज को डांट पड़ रही थी। एक दफा सबने मिलकर कहा हमें डांट रहा है, ना अली के बारे में कुछ कहता, ना फातिमा के बारे में, ना हसन के बारे में, ना हुसैन के बारे में। तो ये आयत रखी कि तुम अपना ख्याल करो, इन्हें तो हमने पाक रखा है, जैसे पाक रखने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। अब आपको अंदाजा हो गया, पूरी आयत सुनने के बाद अब ये मसला ही हल हो गया कि इन्नमा युरीदुल्लाह का मिसदाक कौन। अब जाहिर है कि हमने अज़वाज का भी एहतराम करना है, हमने अहले बैत का भी एहतराम करना है, मगर डिफरेंस के साथ। जैसे अल्लाह करवाए वैसे हमने करना है, अल्लाह से बढ़ना नहीं है। जिस तरह अल्लाह की ख्वाहिश है, अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक एक जुमला इब्तिदा में कह दूं, देखिए हम 1436 हिजरी के आगाज में तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक उसूल देना चाहते हैं, और वो उसूल ये है कि हम मुसलमानों को चलना है सीरतुन नबी पे। तमाम शिया हो या सुन्नी, हम सब ने चलना है सीरतुन नबी। अब सीरतुन नबी के 2 पार्ट हैं, एक अंदर वाला पार्ट घर वाला, एक बाहर वाला। बाहर वाला पार्ट समझाएंगे असहाब, अंदर वाली सीरत समझाएंगी उम्महातुल मोमिनीन। ठीक है ना? हमने जाहिर है अंदर वाला भी सीरत का पहलू समझना है, ताकि पता चले हुजूर घर में कैसे थे, ताकि हम घरों में ऐसे रहे, और बाहर वाला भी कि हुजूर बाहर कैसे थे। मगर एक मजबूरी है, अभी मैंने अर्ज किया है कि अंदर वाली बाहर नहीं आ सकती और असहाब घर नहीं जा सकते। कोई मुलाजा फरमा रहे ना, सिवाय जो करीबी रिश्तेदार हैं सारे असहाब तो नहीं जा सकते ना, रोका गया है। सूरह हुजुरात के अंदर बाकायदा वाज़ेह तौर पे कहा गया है मिन वराइल हुजुरात, ये जो तुम मेरे नबी को पुकारते हो, हुजूरों के करीब जाके एहसास किया करो नबी की अज़वाज खाना पका रही होती है और तुम बाहर इंतजार करते हो कि गरम गरम खाना आपको मिले। ये मेरा नबी है, इसका एहतराम उम्मत से ज्यादा है। यही अल्लाह का हुक्म है, असहाब अंदर नहीं जा सकते, अल्लाह का हुक्म है अज़वाज बाहर नहीं आ सकती। हमने दोनों सीरतें लेनी है, अंदर वाली भी बाहर वाली भी। हमारी किस्मत अच्छी है, हमें अल्लाह ने एक दरवाजा अली की शक्ल में ऐसा दे दिया जो अंदर भी खुलता है बाहर भी खुलता है।
خدمت میں پڑھی، اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ دراصل انما یرید اللہ کیا ڈیمانڈ ہے اور کیا چاہتی ہے۔ اچھا آپ ذرا یہاں ملاحظہ فرمائیں، انما ہے کلمۃ الحصر، تھکیں گے تو نہیں اگر میں علمی ساتھ ساتھ رکھوں، علمی اور علمیہ کو بھی ساتھ ساتھ چلاؤں۔ انما کو کہتے ہیں کلمۃ الحصر، اداۃ الحصر، یہ لاکر ہے، لاک۔ اچھا لاک کا کام کیا ہوتا ہے کہ لاک جب آپ نے بند کر دیا تو باہر والا اندر نہیں جا سکتا، اندر والا باہر نہیں جا سکتا، یہ ہوتا ہے لاک کا کام۔ انما یہی کرتا، انما انا رسول ربک، اے مریم ڈرو نہیں، میں آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کر، یعنی کوئی اور نہیں آئے گا میرے، ہمیشہ میں جبریل ہی آؤں۔ یہ حصر ہو گئے، منحصر ہو گئے۔ اچھا اسی طرح اور اتنے انما ہے آپ کے سامنے، انما پورے قرآن مجید میں بھرے ہوئے ہیں انما۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ۔ اگر یہ یوحا الیہ نہ ہوتا تو ہم میں اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ یوحا الیہ نے فرق کر دیا، میں کھاتا پیتا تمہاری طرح ہوں مگر مجھ پہ وحی آتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ علماء نے لکھا کہ جتنا فرق حیوان میں اور انسان میں ہے شعور کی وجہ سے، اتنا فرق انسان میں اور محمد میں ہے وحی کی وجہ سے۔ تو یہ گویا انما کیا کرتا ہے، لاک، یہ بند کر دیتا ہے، باہر والے کو اندر نہیں آنے دیتا، اندر والے کو باہر نہیں جانے دیتا، یعنی خیر کو اندر نہیں آنے دیتا، اپنے کو باہر نہیں جانے دیتا۔ اللہ کی ذات نے آیت تطہیر میں کیونکہ انما کے ذریعے لاک لگا دیا، تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب ایک زوجہ با صفا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر پکڑ کے چادر کے نیچے آنا چاہتی تھی تو حضور نے فرمایا انکے علی الخیر ولست من اہل بیتی، آپ ہیں تو بڑی خیر والی، بڑی نیک ہیں، مگر میرے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ تو اب ایمان سے بتائیے، جب خیر والے اس چادر میں نہ آ سکے تو شر والے کیسے اللہم صلی علی محمد انکے علی الخیر، آپ ہیں تو خیر والے مگر آپ داخل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل برا نہیں منایا، اس لیے کہ نبی کا حکم تھا، وہ حکم خدا ہے اس چادر میں۔ اب یہ جوانوں کو سمجھانے کے لیے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ تشریف لے جاتے ہیں حج پہ، اللہ آپ سب کو لے جائے، کم از کم اگلے سال انشاءاللہ آپ حاجی بن جائیں، آج کی اس مجلس کے صدقے میں، ذکر پاک کے صدقے میں آپ وہاں تشریف لے جائیں تو آپ کو ایک ملے گا بیت اور ایک ملے گا حرم۔ بیت وہ ہے جس پہ کالا غلاف ہے، حرم وہ ہے جو غلاف سے باہر ہے۔ اب بات ایک سمجھ میں آ گئی کہ بیت اسے کہتے ہیں جو چادر کے اندر ہو، غلاف کے اندر ہو، اسے کہتے ہیں جو غلاف سے باہر ہو۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، اہل بیت وہ ہے جو چادر تطہیر کے اندر ہے، نبی کے اہل حرم وہ ہے جو چادر کے باہر ہے۔ ان کا بھی احترام ہے، ان کا بھی احترام ہے، یہ اہل بیت ہے، وہ اہل حرم۔ تو اس اعتبار سے اہل بیت سمجھ میں آ گئے کہ اہل بیت وہ ہے جو اس چادر کے نیچے۔ اب قرآن و اہل بیت کے آج کے اس عنوان میں جو ہمارے احباب کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ قرآن آیا ہے 70 مرتبہ، 70 مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے، اور عجیب اتفاق ہے 70 ہی مرتبہ لفظ جنت آیا۔ 70 مرتبہ ہی قرآن،
70 مرتبہ ہی جنت، یعنی قرآن پڑھنے والے جنتی ہیں، جنتی وہ ہیں جو قرآن والے۔ اس لیے ہماری قوم میں قرآن کی طرف بھی رغبت ہونی چاہیے جیسے اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی طرف رغبت ہے۔ اب آئیے ذرا ایک ایشو اور ریز کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آج کا خطاب مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے تھیوری اور ایک شے ہوتی ہے پریکٹیکل۔ تھیوری یہ ہے، دیکھ لیجئے کہ 4 ہستیوں کو بٹھایا اور حضور نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحم دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحضرنی ما یحضرہم۔ ماشاءاللہ حدیث شریفے کے ساتھ آپ سب کو حفظ ہے اور پڑھنی چاہیے، کم از کم شب جمعہ میں اسے پڑھا کریں تاکہ ذکر پاک بھی رہے، اس کے بعد پھر دعائے قبیل پڑھیں تاکہ ان کے صدقے میں اثر بھی ہو۔ اس لیے کہ انہی 75 پاک کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جب آدم کی توبہ کا کلیہ مل گیا ہے تو آدمی کی توبہ کا کلیہ بھی یہی ہوگا کہ ان 75 پاک کا واسطہ دیتا رہے، توبہ قبول ہوتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ تھیوری یہ ہے کہ ان 5 ہستیوں کو آئے تطہیر کے نزول کے وقت بی بی پاک کی چادر میں جمع کیا گیا اور جبریل لے کر یہ حکم الہی اور آیت الہی پہنچا۔ یہ ہے تھیوری۔ اب پریکٹیکل دیکھیں، کسی نے وہاں دیکھا چادر کے نیچے، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو یقین آیا، کسی کو یقین نہیں آیا۔ اللہ کی ذات نے سوچا کہ جو تھیوری دی تھی فاطمہ کے گھر میں، کیوں نہ مبالغہ کے میدان میں اس کا پریکٹیکل دے دیا۔ سبحان اللہ، سمجھیے گا صاحب؟ وہ دوسرے لفظوں میں چادر تطہیر میں حدیث شریف انکسار کے وقت جو آئے تطہیر کا نزول ہوا، یہ اہل بیت کی شان کی تھیوری ہے اور نصارے نجران کے مقابل پر سچوں کی فتح کا جو اعلان ہوا، یہ انہی اہل بیت کی عظمت کا پریکٹیکل ہے۔ اب یہاں جب نبی اپنے خاندان کو لے کے نکلے تو اہل بیت کو لے کے نکلے، پہلے ایک کوٹیشن سن لیں جس سے متاثر ہو کر میں نے چاہا کہ میں اس کو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ کوٹیشن یہ ہے کہ کانا عادت العرب، عرب کی یہ عادت تھی، یہ الملل والنحل والے نے لکھا کہ کانا عادت العرب ہے، عرب کی یہ عادت تھی، کلما خرجو، جب کبھی بھی نکلتے تھے مباہلہ کے لیے، کلما خرجو للمباہلت خرجو بأہل بیتہم وبقراباتہم، جب بھی وہ کسی سے مباہلہ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو جو غیر شیعہ عالم ہے وہ لکھ رہا ہے عرب کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ نکلتے تھے مباہلہ کے لیے تو وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے نہیں نکلتے تھے، اپنے قریبیوں کو لے کے نکلتے اور اپنے اہل بیت کو لے کے نکلتے۔ گویا جو نبی کے اہل بیت تھے چادر میں، وہی آئے میدان میں، اور قرآن نے عجب کوٹیشن دی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں، 60ویں، 61ویں اور 65ویں، یہ تینوں اکٹھی عموماً نہیں پڑھی جاتی، اور تینوں اکٹھی پڑھی جائے تو اس میں بڑے مسائل حل ہیں۔ مثلا انیشیٹو یہ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب اذ قال له کن فیکون۔ تم نصارے نجران جو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اس لیے کہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جس کا باپ نہ ہو اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس آدم کا کیا قصور ہے جس کا باپ بھی نہیں، جس کی ماں بھی نہیں؟ آدم کو نہیں مانتے، عیسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ یہ طریقہ تھا نبی کے مناظرے کا، اور یہی طریقہ ہمارے مومنین کو اڈاپٹ کرنا چاہیے
کسی کے ساتھ مناظرے مباحثے ڈائلاگ کا کہ احترام بھی ملحوظ خاطر رہے اور اپنی بات بھی کہہ دی جائے. اس لیے کہ یہ دور ایسا نہیں کہ لڑائی جھگڑے کا دور ہو یا فساد کا دور ہو. صرف سمجھانا ہے جس طرح نبی نے سمجھایا. انہوں نے نہ سمجھنا تھا اور نہ سمجھے. وہ آئے تھے پہلے نبی کو ملنے کے لیے اور جب وہ آئے تھے مدینہ میں تو کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے. ان سے کہا کہ نبی سے ملواؤ. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے, صبح شامی نبی ملتے ہیں, آئیے ہم ملوا دیتے ہیں. جب وہ نبی کے دروازے پہ گئے نبی نے ملنے سے انکار کر دیا. کہا نہیں میں نہیں مل سکتا, ان کے پاس وہ شرائط نہیں ہے جو نبی کو ملنے کی شرائط ہوتی ہے. اگلے روز جب دوبارہ آئے, دوبارہ نے دیکھا تو حسین کا بابا اکیلا مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا تھا. کہا جوان کیا تو نبی سے ملوا سکتا ہے؟ جوان کی آواز آئی میں ہوں بھی وہ جو میرے ساتھ چل پڑے نبی ضرور ملتے ہیں. لہذا لے کے چلے مولا علی. جب آئے ہیں ملاقات کر لی, پوچھا مولا علی سے اصحاب نے, سمجھ نہیں آتی. ہم لے گئے تو نہیں ملے, آپ لے گئے تو نبی ملے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب یہ گئے تھے نبی کے پاس انہوں نے حریر پہنا تھا, ریشم پہنا تھا, پیور سلک پہنا ہوا تھا اور گولڈ کی انہوں نے رنگز پہنی ہوئی تھی. میرا نبی ان کو نہیں ملتا. میں نے سب سے پہلے ان سے کہا کپڑے جا کے چینج کرو, رنگز جا کے بدل کے آؤ. تو ایک بات واضح ہو گئی, جن کو نبی کی ملنے کی شرائط کا علم نہ تھا انہیں مسجد نبی پہ بٹھا دیا گیا. اب جو نبی کے ولی لے کے چلے, نبی نے ملاقات کی, ڈائلاگ ہو گئے. جب انہوں نے نہیں مانا آیت آ گئی کہ اگر یہ نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے تو پھر اہل بیت کو لے کے نکلیے. اب ذہن میں رہے ٹاپک قرآن و اہل بیت. اگر یہ قرآن کو نہیں مان رہے میرے حبیب تو پھر اہل بیت کو لے کے نکلیے. پتہ چلا کہ 7ویں سال ہجرت کے, یہ مباہلہ ہو رہا ہے 7ویں سال ہجرت کے, تو گویا 7ویں سال ہجرت کے کسی نے اعتراض نہ کیا اور کسی نے یہ نہ کہا کہ قرآن کافی ہے. اس لیے کہ اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی تو قرآن پڑھ رہے تھے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہ آ سکی کہ جب زبان محمد کا قرآن دور محمد میں کافی نہ ہوا تو غیر محمد سے قرآن غیر محمد کے زمانے میں کیسے کافی ہوا؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نعرہ لگاتے جائیں تو تاکہ رکتے جائیں. اب چلے, اب جو قافلہ چلا تو اس شان سے چلا کہ نبی نے حسن کو دائیں انگلی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے, حسین کو سینے پہ لگایا ہوا ہے, پیچھے ہیں بطول, آخر میں ہے علی. معترض نے اعتراض کیا الرجال قوامون علی النساء, شریعت کے اندر مرد افضل ہوتا ہے. فاطمہ جیسی زوجہ کیوں نہ ہو مگر مرد ہوتا تو افضل ہے. چاہیے تھا کہ علی آگے چلتے, چاہیے تھا فاطمہ پیچھے چلتی. یہ آرڈر کیوں بدلا, یہ سیکوینس کیوں چینج کیا؟ تو میں نے کہا ذرا قرآن کی آیت پڑھو. تعالو تم آؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹے لائیں گے, تم اپنے بیٹے لاؤ. ونساءنا ونساءکم, ہم اپنی عورتیں لائیں گے, تم اپنی عورتیں لاؤ. وانفسنا وانفسکم, ہم اپنے نفس لائیں گے, تم اپنے نفس لاؤ. دیکھو جو ڈیمانڈ تھی اس کی سپلائی دی اور نبی نے واضح کر دیا. ایک سطر قرآن میں دیکھو, دوسری محمد کے خاندان. محمد وآل محمد صلوات. اب یہ اہل بیت کا کارواں سبسٹیٹیوٹ بن کے قرآن کا جا رہا ہے. قرآن جہاں کافی نہیں ہوا وہاں اہل بیت عصمت و طہارت کافی ہو رہے ہیں. قرآن جہاں مشکل حل نہ کر سکا وہاں یہ ذوات مقدسہ مشکل حل کر رہی ہے. اور ترتیب یہ ہے جو قرآن کی ترتیب تھی. آگے نبی خود چلے, تعالو ہم بھی آتے ہیں تم بھی آؤ. بچوں کو اپنے ساتھ لیا, فاطمہ کو پیچھے چلایا, ڈیمانڈ قرآن کی یہی تھی, اور اپنے نفس کو سب سے آخر میں چلایا. اب یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ڈیمانڈ تھی جمع کی کہ تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے, تم اپنے بیٹے لاؤ.
بیٹوں کا اطلاق ابنا کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے بیٹے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پتر مطہر سے وہ 7ویں سال زندہ ہیں, ان کو گھر بٹھایا, حسنین کو ساتھ لے کے گئے. اگر ابراہیم کو بھی ساتھ لے کے چلے جاتے تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا کہ ڈیمانڈ بھی جمع کی تھی, اور جمع کم از کم 3 پہ بولی جاتی ہے. 3 ہی کو تو لے کے گئے, اب 2 کو لے کے گئے, 2 تسنیہ بنتا ہے. اللہ نے جمع مانگے تھے, لے کے تسنیہ گئے. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی, حسنین کو میدان میں لے جا کر ابراہیم کو گھر میں بٹھا کر نبی نے مسئلہ حل کر دیا کہ جب نبی زادہ علی زادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, غلام زادوں میں کیا حکمت ہے کہ وہ علی زادوں کے مقابلے آ جائے. ایک تو بات یہ واضح ہو گئی, اور دوسری بات یہ واضح ہو گئی حسین اکیلے نہ تھے بلکہ ان کی ذریت میں جو 9 امام ہیں وہ سارے کے سارے شامل تھے. وہ امام دنیا میں ہو تب بھی امام ہے, دنیا میں نہ آئے ہو تب بھی امام ہے. لہذا جمع کا اب آ جائیے, نساء بھی جمع ہے اور جا رہی ہے ایک بی بی, کم از کم 3 چاہیے تھی, جا رہی ہے صرف ایک بی بی. توجہ رہے اس سچوں کے قافلے میں, تو 3 عنوان کیسے بنیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے اگر فاطمہ بن کے جاتی تو انڈیویجول شمار ہوتی. آج فاطمہ کے بھی کم از کم 3 عنوان تھے. کسی کی بیٹی بن کے جا رہی تھی, مانگا تھا انفس کو, جمع کو, جہاں جا رہا ہے نفس, مانگا ہے جمع کو, جا رہا ہے انڈیویجول سنگولر. یہ کیسے مسئلہ حل کرے؟ اس مسئلے کو قرآن نے حل کیا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم امت تھے, قنوت پڑھنے والی امت تھے, حنیف تھے. ابراہیم اکیلے تھے, قرآن نے امت کہا. دوسری جگہ ابو طالب کے بارے میں کہا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. اگر تم میں سے سارے لوگ بھی مرتد ہو جائیں مکے والوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ کہتا ہے میں اس محمد کے لیے ایک قوم کو لے آؤں گا. جس طرح ابو طالب اکیلے قوم ہے, ابراہیم اکیلے امت ہے, اس طرح نفس رسول اکیلے انفس ہے. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور پھر یہ بھی سن لیجئے, شب ہجرت میں علی کا نفس بک کے ہو گیا تھا نفس اللہ, اور آج علی کا نفس ہے نفس محمد. اور ایک علی کا نفس اپنا بھی تو ہے, نفس علی بھی تو ہے, تو پھر تینوں ہو گئے نا. علی نفس اللہ بھی ہے, نفس رسول اللہ بھی ہے, نفس ولی اللہ بھی ہے. 3 عنوان ہو گئے. تو اب یہ قافلہ چلا اور نصارے نجران کے مقابل پہ قرآن و اہل بیت ذہن میں رہے کہ تھیوری اور پریکٹیکل. وہ اہل بیت کی تھیوری, یہ اہل بیت کا پریکٹیکل. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تو خواتین مانچسٹر کے تشریف فرما ہے, یہ بتائیے کہ اگر نبی اکیلے چلے جاتے تو کیا یہ مارکا فتح نہ ہوتا؟ ایمان سے بتائیں, ضرور فتح ہو جاتا. وہ نبی جو کھاری چشمے میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے. وہ نبی جس کے ہاتھ پہ پیبلز کلمہ پڑھتے ہو, دریا کی روانی رک کے کہتی ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ, بھاگتا ہوا جانور عظمت کو سلام کرتا ہو, انگلی کے اشارے سے مہتاب کے 2 ٹکڑے ہوتے ہو, دل کی تمنا سے آفتاب ان کے جانشین کی نماز کے لیے پلٹ آتا ہو, جن کی بیٹی کی دیوڑی پہ زہرا کی سلامی کو آتا ہو. اگر یہ اشارہ کر دیتے تو کیا یہ معرکہ فتح نہ ہوتا؟ یقیناً فتح ہوتا. تو پھر اس میدان میں کیوں لیا تھا علی کو ساتھ, کیوں فاطمہ کو ساتھ لیا, کیوں حسنین کو ساتھ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ لعنت کا میدان تھا, یہاں سچوں اور جھوٹوں کا فیصلہ ہونا تھا. لعنت اللہ علیہم, رحمت اللہ علیہم کا فیصلہ ہونا تھا. اگر نبی اکیلا چلا جاتا مارکا تو فتح ہو جاتا. کرائیٹیریا یہ بنتا جو محمد کے مقابل پہ آئے وہ جھوٹا بھی ہے, وہ لعنت اللہ علیہ بھی ہے. آج علی کو ساتھ لیا,
اب جیسے ہم اس وقت خوش ہیں نا سچوں کی تعریف سن کر، ویسے ہماری زندگی میں جھوٹ کبھی نہ ہو. یہ ہے محرم کا میسج. کیا بات، جب سچوں کی تعریف سن کے نعرے لگ رہے ہیں، ہماری پوری لائف سچ ہی سچ. سبحان اللہ، سچے نبی کے ماننے والے، سچے امام کے ماننے والے، سچے قرآن کے ماننے والے، سچے خدا کے ماننے والے، سچے خلیفے کے ماننے والے، سچی بی بی پاک کے ماننے والے، سچے اہل بیت کے ماننے والے، سچے آل محمد کے ماننے والوں کو، سچے امام کے ماننے والوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تاکہ مباہلہ کا اصل ہدف پہلی مجلس میں سمجھ میں آ جائے اور قرآن و اہل بیت کا پرتو سمجھ میں آ جائے. قرآن بھی کہتا ہے مسلمان سچے رہے، اہل بیت بھی کہتے ہیں مسلمان سچے رہے. آج سے ہر شخص کو وعدہ کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں، اس لیے کہ میری نسبت ہے ان سچوں کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں سچوں کی طرف منسوب. اب آئیے ذرا ختم کروں، آخری جملہ کہوں اور آپ سے اجازت چاہوں. ادھر جیسے ہی دیکھا نا چیف پریسٹ، اس نے دیکھتے ہی عجب فضیلت پڑھی. کہتا ہے واللہ انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ اللہ. خدا کی قسم میں اس محمد کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے کہہ دے پہاڑ ہٹا دے تو اللہ ان کا کہا نہیں ڈالے گا پہاڑ ہٹا دے. کوئی سمجھ رہے آپ حضرات؟ پہاڑ ہٹا دے گا اللہ، پہاڑ ہٹا دے گا. اب یہ چہرے کون تھے؟ رسول کا چہرہ تو یہ کل دیکھ کر آیا تھا، علی کا چہرہ بھی کل دیکھ کر آیا تھا، اور فاطمہ نقاب میں تھی، ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. اس نے وہ نئے چہرے کون سے دیکھے؟ کوئی سمجھے ہے یہ نہیں کہ جن چہروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا مبالغہ نہ کرنا. کوئی پتہ چلا وہ کرسچن ضرور تھا، منکر فضائل حسنین نہ تھا. اللہ اکبر. وہ حسنین کے چہرے تھے، اسے گیو اپ کر دیا، وڈرا کر لیا. اسے کہا میں مقابل پہ نہیں آؤں. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیے قرآن کوئی مفروضوں کی کتاب تھوڑی ہے. الحسین مسجد میں کہہ کے آیا ہوں قرآن تو حقائق کی کتاب. اگر کسی نے جھوٹا نہ بننا ہوتا، کسی نے ملعون نہ بننا ہوتا تو قرآن کیوں کہتا؟ یہ تو بنا ہی نہیں. تو ایک بات قرآن نے کرائٹیریا دے دیا، جو عظمت خاندان رسول کے سامنے سرنڈر کر جائے وہ جھوٹا ہونے سے بھی بچ جائے گا، لعنتی ہونے سے بھی بچ جائے گا. اور جو ان پانچ میں سے کسی کے سامنے اکڑ جائے وہ کہیں بھی ہو وہ جھوٹا بھی ہوگا، لعنت اللہ علیہ. یہ کرائٹیریا بن گیا. اب آخری جملہ جو عرض کیا تھا وہ سن لیں اور میں مسائل پڑھوں. صرف ایک جملہ اور بچ گیا، پھر کل انشاءاللہ قرآن و اہل بیت کا ٹاپک یہیں سے آگے چلے گا. نبی گنگنائے، نبی نے اس فتح کے بعد ان ھذا لہو القصص الحق کے بعد نبی نے کامنٹس دیے. انہی کامنٹس پہ آج کا جملہ، آج کی تقریر تمام ہو رہی. نبی فرماتے ہیں فوالذی، پڑھو یا کل پہ رکھ بسم اللہ. یہ جملہ اگر سمجھ لیا تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. آج پہلی تقریر کا ہدف مل جائے گا. فوالذی نفس محمد بیدی، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان، لو تواہروا لمسخوا قردۃ وخنازیر، اگر نصارے نجران آج میرے اہل بیت سے مباہلہ کر لیتے تو اللہ انہیں انسان نہ رہنے دیتا. اللہ انہیں چینج کر کے مسخ کر کے یا تو بندر بنا دیتا یا خنزیر بنا دیتا. ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، جو علی کے مقابل پہ آئے وہ انسان ہوتا ہی نہیں، جو فاطمہ کے مقابل پہ آئے وہ انسان رہتا ہی نہیں، جو حسن کے مقابل پہ آئے وہ انسان رہتا ہی نہیں، جو حسین کے مقابل پہ آئے یا بندر ہے یا خنزیر ہے. بندروں خنزیروں پہ ہم لعنت کریں تو لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟
افسوس ہے کہ نصارے نجران نے جس کا احترام کیا وہ 3 گھنٹے مسافروں کی طرح باپ کے منبر کے سامنے کھڑی ہے. ہزاروں کے مجمع میں سے کسی نے نہ کہا. ہمارے استاد تھے آیت اللہ وجدانی فخر رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے تھے بیٹا جب بھی عشر محرم شروع کرو تو صرف مصائب پڑھنا اس غریب کے کہ جو 18 سال کچھ مہینے کی تھی, جب انسان کا دل چاہتا ہے زندہ رہنے کو. اتنا تو ستایا تھا کہ بی بی مصلی پہ آ کر ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی اللہم اجل وفاتی, بار الہ مجھے صفحہ ہستی سے اٹھا. سادات کرام آپ کی جدہ نامدار 3 گھنٹے میں اتنی تھک گئی جو مینٹلی ٹارچر ہوا. اس لیے ہمارے ائمہ نے منع کیا ہے مینٹلی ٹارچر دینے سے, سخت بڑا گناہ. جو مینٹلی ٹارچر ہوا رسول زادی کو کہ رسول زادی کے گواہ جھٹلا دیے. اللہ اکبر. اسی ممبر کے سامنے جب آتی تھی تو 2 جہاں کا سردار کھڑا ہوا. اللہ اکبر. اتنی تھک گئی کہ بی بی زینب کے جملے ہیں 3.5 سال کی عمر ہے بی بی زینب کی. بی بی زینب ذرا جلدی آ گئی گھر. یہ ہمارے مسائل کے لیے ہے, ورنہ تو بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے. صرف ربط مسائل کے لیے ہم تک کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس لیے بی بی کے جملے ہیں کہ میں کیا دیکھوں کہ ایک سفید سر والی میری ماں کی مسند گاتی سجادے پر مصلی پر بیٹھ کے رو رہی. بی بی زینب کہتی ہے یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ, وہ ہماری مسند امی, میری ماں کے مصلی پہ بیٹھ کے رونے والی ضعیفہ, جا اپنے گھر جا کے روئیے تو میری ماں فاطمہ کا مسلح. ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہے میری ماں کہتی ہے زینب پہچان میں تیری ماں فاطمہ ہوں. اور ماں 3 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے. بی بی نے اور کچھ نہیں کہا زینب اس کی خبر تجھے شام میں لگے گی, شریف ذاتی اب مر جاتی ہے. جزاک اللہ اجرکم اللہ. آج آغاز مجلس ہے, کل پھر میں تیاری کے مسائل پڑھوں گا. اللہ اکبر. شریف زادیاں مر جاتی ہیں. اور یہ جملہ بی بی زینب کو جب گزر کے آئی تو اپنی ماں کی قبر پہ آ کر یہی تو بیان کیا اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی. اماں فرق یہ تھا تو صحابی کے دربار میں گئی تھی, میں شرابی کے دربار سے زندہ بنا. جزاک اللہ اجرکم اللہ. بس فصل اعضاء کا آواز ہے. میں اس بیوی کے مسائل پڑھ رہا ہوں جس نے آج سے ہر عاشور خانے میں, ہر امام بارگاہ میں, ہر صف عذاب پہ حاضری دینی ہے, جو آج اپنی قبر سے نکل چکی ہے, جو آج حسین غریب کی مجلسوں کی میزبان ہے. میں اس کے مسائل پڑھ رہا ہوں. میرے عزیزوں طویل زحمت نہیں دوں گا. جو دروازہ میری بیوی پاک کے پہلو پہ مارا گیا اس میں ایک لوہے کی میخ تھی, وہ شکم سیدہ میں پیوست ہو گئی تھی. اس نے محسن کو شہید کیا. شہزادی کا فوارہ خون کا جاری ہوا. ایک مرتبہ مولا علی کہتے ہیں میں جو پہنچا ایک ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. کنفذ ملعون نے ایسا تازیانہ مارا تھا, ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی, بد دعا کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اتنے میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر. ایک مرتبہ میں نے کہا رسول زادی اگر
بڑی زبردست